السلام علیکم دوستو، ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 4 دسمبر 1984 کو حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خیرت کی شمع افروزی گلوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی۔ ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے کہ درویشی کے سلطانی۔ میرے پشاور کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو اشتہارات سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ جلسہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر قائم کیا گیا ہے، تو اسی سلسلے میں میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر تو اخلاق کی سب سے بڑی بلندی پر فائز ہے۔ بس اسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر تو اخلاق کی سب سے بڑی بلندی پر فائز ہے، تیرے جیسا اخلاق ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں، تو اخلاق والا ہے۔ اخلاق کی تو حد ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے تماچا مارے، اس کے بدلے میں وہ ایک تماچا مار دے، یہ انصاف ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو تماچا مارے اور وہ معاف کر دے، یہ بھی اخلاق ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک کسی کو تماچا مارے، دوسرا اس کو معاف کرنے کی بجائے معاف بھی کر دے اور اس پر احسان کرنے کے لیے اس کے گھر چلا جائے۔ میرا پیغمبر اسی اخلاق کی بلندی پر فائز ہے۔ تاجدار مدینہ منورہ میں موجود ہے، کافرہ لڑکی قید کر کے میرے پیغمبر کے دروازے پہ لائی گئی، حضرت بلال حبشی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا بلال، یہ میری نبوت والی چادر اس کافرہ لڑکی کے چہرے پہ دے دو۔ حضرت بلال نے فرمایا کملی والے، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ پردہ ڈالے گا، خدا قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر تو اخلاق کی سب سے بڑی بلندی پر فائز ہے۔ دنیا میں اور بھی لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ انبیاء آئے، اقطاب آئے، صلحاء آئے، پیشوا آئے۔ آپ نے دیکھا ایک دنیا کا اصول ہے، جتنے بڑے بڑے بادشاہ آج تک دنیا میں آئے، ہر بادشاہ نے اپنے آخر وقت میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور کہا کہ افسوس، میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا، میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا، میں ناکام ہو گیا۔ اور تو اور باقی باتیں تو دور کی ہیں، ابھی کل کی بات ہے، اس پاکستان میں سکندر مرزا حکمران تھا، اور سکندر مرزا وہ آدمی تھا کہ جس نے اپنے دور میں کئی کام کیے ہوں گے، لیکن اس کا حشر آپ نے دیکھا، وہ یہ کہہ گیا کہ افسوس،
میں اپنا کام پورا نہ کر سکا۔ ایوب خان آئے، 10 سال تک اس قوم کی عزت سے کھیلتے رہے، اور 10 سالوں کے بعد آخر میں انہوں نے کہا کہ افسوس ہے میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا، میں قوم کے لیے فلاح و بہبود کا کام نہ کر سکا۔ اس کے بعد یحییٰ خان آئے، انہوں نے تو جناب علی ملک کے ہی 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد بھٹو صاحب آئے، وہ 7 سال تک اس قوم کے اوپر حکمران رہے۔ آخر میں کہنے لگے افسوس کہ میں لوگوں کو روٹی کپڑا مکان نہیں دے سکا۔ اور اس کے بعد جناب علی ایک امیر المومنین صاحب 7 سال سے ہمارے اوپر سوار ہیں، اور وہ 7 سال کے بعد ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ میں اسلام کو نافذ نہیں کر سکا، میں اپنے کام کو پورا نہیں کر سکا۔ اسلام کو لانے کے لیے اب آپ ریفرنڈم میں مجھے ووٹ دے دیں، انشاءاللہ اسلام تب آ جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو آدمی بھی برسر اقتدار آیا ہے، جو آدمی بھی دنیا میں حکمران بنا، مسلح بنا، ریفارمر بنا، آخر میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتا رہا کہ افسوس میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا، اس لیے کہ ساری دنیا نامکمل ہے اور وہ اپنی نامکمل ہونے کا ہر آدمی اعتراف کرتا ہے۔ لیکن جب میں تاریخ کے چہرے پہ ایک دنیا کی درخشندہ ہستی کو دیکھتا ہوں تو 1400 سال پہلے مجھے وہ ہستی فاران کی چوٹی پہ نظر آتی ہے اور میدان عرفات میں نظر آتی ہے۔ اس آمنہ کے در یتیم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے دنیا میں اعلان کر دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور دنیا کے لوگوں میں محمد جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کو پورا کر چکا۔ جو اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا کرے کامل وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کامل وہی ہوتا ہے، اتباع اسی کی جاتی ہے۔ میرا وہ پیغمبر جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا پیغامبر بن کر آیا، آج اس نبی کے ساتھ لوگ مذاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو یہ ہے نا مذاق کہ بھائی میں کسی کو چھیڑوں، مذاق کروں، کسی کو استہزاء کروں، کسی کو گالی دوں، اور ایک یہ مذاق ہے، یہ دشمنی ہے کہ مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول کو 1400 سال پہلے مدینہ کے لوگ چیخیں مار مار کر روئے کہ آج حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، مدینہ کی گلیوں میں قیامت برپا ہو۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں 12 ربیع الاول کو خچروں کے جلوس نکالے اور پاکستان کا عاشق ناچتا اور کودتا پھرے۔ اس سے بڑی میرے پیغمبر سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے پشاور کے دوستوں، آج تک دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں دیکھی کہ جو اپنے پیغمبر کو دنیا میں سب سے بڑا پیغمبر بھی کہے اور اس کی وفات کے دن خوشی منائے۔ ایسی قوم کسی نے دیکھی؟ تم نبی کے عاشق تھے، تم نبی کے عاشق ہو، ہم نبی کے عاشق ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ عشق کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ میں مشہور ہو گئی، خبر غلط تھی، صحیح نہیں تھی، لیکن صرف شہادت کی خبر اڑ گئی۔ ایک 90 سال کی بوڑھی مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر لاٹھی ٹیکتی مدینہ سے باہر نکل رہی ہے۔ ایک آدمی نے اس کے کان کے پاس آ کر پوچھا، کہا کہ اماں تیرا نام ام امارہ تو نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میرا نام ام امارہ ہے۔ تو اس نے کہا تیرا جوان بیٹا میدان احد میں گیا تھا، وہ شہید ہو چکا ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا اماں تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید ہے۔ کسی نے کہا تیرا خاوند شہید ہے، لیکن اس کی زبان پر دیکھو اس نے کیا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا مجھے کسی کی بات کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کملی والے کا کیا حال ہے۔ حضور کی شہادت کی خبر سنی ہے۔ حفیظ جلندری کو کہنا پڑا، حفیظ کہتا ہے کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، اور گئے تھے جنگ میں، اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، مگر ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سناتے جا رہے تھے، خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، اور بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔
اور جب لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے، کہا چل کر دکھا دو، لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے، کہا چل کر دکھا دو، مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، اور نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے۔ ایسے عاشق بھی دنیا میں دیکھے کہ جو اپنے پیغمبر کی وفات پہ خوشیاں منائیں۔ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ ثواب ہے، کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف ولادت ہی عشق رسول نہیں ہے، صرف ولادت ہی عشق رسول۔ حضور کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، حضور علیہ السلام 6 سال کے ہوئے، والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو والد نہیں تھے، 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو گیا، اور 12 سال کے ہوئے چچا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے بعض روایات میں آتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں چچا کا انتقال ہوا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کے بعد چچا کا انتقال ہوا۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں کہ 25 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، اس کے بعد حضرت اب ابراہیم پیدا ہوئے، قاسم اور طاہر طیب پیدا ہوئے، اس کے بعد حضور کی 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، 43 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ طائف کی گلیوں میں گئے، اور اس کے بعد 45 سال کی عمر میں مکے کی گلیوں میں راستے میں آپ کو کانٹے بچھائے گئے، اس کے بعد آپ کو اذیتیں آئیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، 46 سال کی عمر میں آپ کو دھکے دے دے کر مکہ سے نکالا گیا، 47 سال کی عمر میں آپ دار ارقم میں پہنچے، تبلیغ ہونے لگی، فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے قریب آنے لگے، آہستہ آہستہ صحابہ کرام میرے پیغمبر علیہ السلام کے نقشے کے قدم پر آنے لگے، اور آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کا اضافہ ہونے لگا۔ 53 سال کی جب عمر ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ اے کملی والے مکہ کو چھوڑ دو اور مدینے چلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا، علی المرتضیٰ کو بستر پہ لٹایا، علی کو بستر پہ لٹایا، علی کو کیا کیا؟ بستر پہ لٹایا، اور ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ گئے، دروازہ جا کر کھٹکھٹایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس ہجرت والی رات اللہ کا پیغمبر ابو بکر صدیق کے دروازے پر چل کر گیا اور علی کو بستر پہ لٹا دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ مسئلہ آج حل کر دیا، یہ مسئلہ خدا نے حل کرایا کہ علی بستر پہ ہیں اور ابو حضور علیہ السلام تلواروں کے نیچے سے باہر نکل رہے ہیں، 19 سردار تلواریں لے کر میرے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں سوال کر سکتا ہوں آپ سے، مولوی صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب، آپ بڑی بات کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بستر پہ حضور تلواروں کے نیچے سے اکیلے نکل رہے ہیں، اگر علی کو بعض لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، مشکل کشا تو بستر پہ سویا ہوا ہو اور پیغمبر اکیلا ہی تلواروں کے نیچے سے گزر جائے، کیوں علی کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ میرے نبی کے ساتھ جاتے، وہ تلواروں کے نیچے سے نبی کو گزار دیتے، وہ مکہ، وہ ابو بکر کے گھر کے دروازے تک چھوڑ آتے، علی نے نبی کو اکیلا ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، آج یہ مسئلہ آج حل ہونا ہے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے نبی علی کو بستر پہ لٹاؤ اور تلواروں کے نیچے سے اکیلے گزر جاؤ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے کہ جو علی کو بستر پہ لٹا کے بچاتا ہے اور پیغمبر کو تنہا تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے۔ ہجرت کی رات رفیق تو اور بھی دنیا میں بڑے آئے، رفیق تو اور بھی بڑے آئے، لیکن جو رفیق ابو بکر میرے نبی کا بنا اس جیسا رفیق کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس جیسا کوئی رفیق آیا؟ دنیا میں رفاقتیں اور بھی ہیں، اور اسلام کی پوری تاریخ میں 2 راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک معراج والی رات، ایک یہ ہجرت والی رات۔ معراج کی رات ایک نبی کا رفیق بنا، ہجرت کی رات بھی ایک نبی کا رفیق بنا۔ معراج کی رات وہ نبی کا رفیق بنا جسے جبرائیل کہتے ہیں، اور ہجرت کی رات وہ رفیق بنا جسے صدیق کہتے ہیں۔ معراج کے رفیق کو دیکھو جو عرش پہ جا کر کہتا ہے اگر منہ یکسر برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، کہ اگر میں ایک پر بھی اوپر اڑتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے، اس یار
کو دیکھو, اس رفیق کو دیکھو جو عرش پہ جا کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, وہ رفیق ہے. اور اس ابو بکر کو دیکھو کہ جو آج ہجرت کی رات بھی نبی کے ساتھ ہے, آج غار میں بھی نبی کے ساتھ ہے, جو مسجد قباء میں بھی نبی کے ساتھ ہے, جو ام معبد کے خیمے میں بھی نبی کے ساتھ ہے, جو بدر میں بھی ساتھ ہے, احد میں بھی ساتھ ہے, جو 27 غزوات میں بھی نبی کے ساتھ ہے, صبح بھی ساتھ ہے, شام بھی ساتھ ہے, دوپہر بھی ساتھ ہے, رات بھی ساتھ ہے. وہ ابو بکر 1400 سال کی آج تاریخ گزر چکی ہے, خدا کی قسم وہ ابو بکر آج بھی میرے محمد کے ساتھ ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, ایک بات ضمنی یاد آئی, صدیق اکبر کی عظمت کو کوئی بھلا نہیں سکتا. رفاقت دنیا میں اور بھی بڑی ہے. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے آپ کی, ابو بکر نبی کے رفیق ہیں, بچپن سے رفاقت ہے, بچپن سے دوستی ہے, وہ ہجرت میں ساتھ گئے ہوں گے, وہ مکے میں ساتھ مدینے میں رہے ہوں گے, ہر غزوے میں گئے ہوں گے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ یہ رفاقت سے ذرا اونچے والا درجہ ہے, رفاقت سے اوپر والا درجہ ہے کہ ابو بکر سے حضور علیہ السلام کی وفات 63 سال کی عمر میں, ابو بکر کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں, حضور علیہ السلام کی وفات سوموار کے دن, ابو بکر کی وفات بھی سوموار کے دن, حضور کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے حضور کے سر میں درد ہوا, ابو بکر کو بھی ایک ہفتہ پہلے سر میں درد ہوا, حضور علیہ السلام کی وفات سے 8 دن پہلے بخار آیا, ابو بکر کو بھی بخار آیا, حضور علیہ السلام کی وفات دوپہر کے 11 بجے, ابو بکر کی وفات بھی دوپہر کے 11 بجے. اور تو اور میرے دوستو آپ دیکھیں, حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے ایک یہودیہ لڑکی نے زہر دیا, ابو بکر کو بھی ایک یہودیہ لڑکی نے زہر دیا. حضور کے زہر نے بھی جلدی اثر نہ کیا, ابو بکر کے زہر نے بھی جلدی اثر نہ کیا. حضور کا زہر بھی گوشت میں دیا گیا, ابو بکر کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. حضور کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا, ابو بکر کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. اور تو اور حضور کے نواسے حسین کو شہید کیا گیا, ابو بکر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا, حضور کے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا, ابو بکر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کو خلافت کے مسئلے پہ مکہ مکرمہ سے باہر شہید کیا گیا. حضور کے نواسے حسین کا سر کاٹا گیا, ابو بکر کے نواسے ابن زبیر کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے حسین کا سر خلافت کے مسئلے پہ کاٹا گیا, ابو بکر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر کا سر بھی خلافت کے مسئلے پہ کاٹا گیا. حضور کے نواسے حسین کا سر بھی کاٹنے سے پہلے سارے خاندان کو شہید کیا گیا, ابو بکر کے نواسے ابن زبیر کو شہید کرنے سے پہلے سارے خاندان کو شہید کیا گیا. میرے دوستو یہ کیا عجیب رفاقت ہے, یہ کیا عجیب میت ہے کہ وہ پیغمبر, یہ اتنی رفاقت ہے, یہ اتنی عظمت ہے کہ حضور علیہ السلام کا داماد عشرہ مبشرہ میں عثمان غنی اور ابو بکر کا داماد حضرت زبیر یہ بھی عشرہ مبشرہ میں. یہ کتنی بڑی رفاقت ہے کہ حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں جس چارپائی پہ میرے پیغمبر کا جنازہ رکھا گیا, اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھا گیا. جس چادر میں پیغمبر علیہ السلام کو کے چہرے پہ جو چادر دی گئی وہ بھی ابو بکر کے چہرے پہ دی گئی, اور جس قبر میں میرے پیغمبر کو اتارا گیا اسی روضے میں صدیق اکبر کو اتارا گیا. عشق و محبت کی یہ وہ منزل ہے کہ جو کائنات انسانی میں جس کی انتہا کو کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا. کوئی پہنچ سکتا ہے؟ حضور نے چندہ مانگا, کسی نے آدھا سامان لا دیا, ایک عورت نے سر کے بال اتار کر دے دیے کہ نہیں دیے؟ آج عاشق رسول کو دیکھو, جہاں بڑے بڑے عاشق رہتے ہیں, عاشق رسول وہ لوگ تھے کہ نہیں تھے میرے نبی کے؟ حضور علیہ السلام نے چندہ مانگا, انہوں نے ایک عورت نے سر کے بال اتار کر لا دیے. حضور نے چندہ مانگا, ایک عورت نے 3 مہینے کا بچہ میرے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا. حضور نے فرمایا بہن اس بچے کو کیا کروں گا؟ تو اس عورت نے کہا اے کملی والے, اگر دشمن کا تیر آئے تو میرے بچے کو آگے کر دینا, کسی صحابی کو ڈھال کے طور پر یہ بچہ دے دینا. دشمن کا تیر آئے گا وہ میرے بچے کو آگے کر دے گا, بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کیا لائی ہے, تو کہوں گی اے اللہ میں تیرے نام کے پہ اور تیرے کملی کے والی کے نام سے اپنے بچے کے ٹکڑے لے کر آئی. یہ تبوک کی لڑائی, میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. تبوک کی لڑائی میں
یہ اتنے نبی کی عاشق تھے. حضور نے چندر مانگا, عمر نے آدھا سامان دے دیا, ابو بکر نے سارا دے دیا. ایک آدمی ساری رات یہودی کی دیوار بناتا رہا اور صبح کو 2 سیر کھجوریں ملی, وہ لا کر وہ بھی پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی. عثمان غنی کو دیکھا, 900 اونٹ غلے لدے لدائے دے دیے, 1000 اشرفیاں دے دی اور پیغمبر سے یہ پروانہ لے لیا کہ معاذ اللہ عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان آج کے بعد تو گناہ کرے گا کوئی تو خدا تیرا گناہ بھی نیکی بنا کر لکھ لیں گے. یہ اعزاز لے لیا. لیکن صدیق اکبر نے تو کمال کر دیا. خواجہ دل محمد کو یہ بات کہنی پڑی کہ جب صدیق گھر کا سارا سامان لے آیا, خواجہ دل محمد نے کہا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا, باہر قوم بے دھڑک, سب نے مال و زر دیا, کسی نے ثلث لا دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا, خدا کے نام کے سوا جو کچھ پھلا کے دھر دیا. میرے دوستو, ان صحابہ کو تو دیکھو, یہ صحابی میرے نبی کے حکم پہ جان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ حضور علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی ہے, یہ صحابہ پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام فرمائے بیٹھ جاؤ, ایک لمحے میں بیٹھ گئے. حضور نے صحابی سے پوچھا سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ کہنے لگا جب آپ کا حکم کانوں میں آیا, فرمان کی وجہ آوری میں دیر نہ ہو جائے, اس لیے میں اسی طرح بیٹھ گیا. یہ عشق تھا کہ نہیں؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ربیع الاول کی جب 12 تاریخ آتی ہے تو اس 12 تاریخ کو ہم جب صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں, صحابہ کا کردار دیکھتے ہیں, تو وہ صحابی وہ تو جلوس نہیں نکالتے 12 ربیع الاول کو, انہوں نے تو جھنڈیاں نہیں لگائی, انہوں نے تو نوالوں کی بتیاں نہیں سلگائی. بتاؤ وہ عورتیں جو میرے نبی کے حکم پہ بچوں کو لا کر نبی کے قدموں پہ رکھ دیتی تھی, اگر میرے پیغمبر کا کوئی ایسا حکم ہوتا کہ میری ولادت کے دن تم جلوس لے کر ضرور آنا, تو وہ عورتیں اور وہ مدینہ کے صحابی وہ بھی جلوس لے کر آتے کہ نہ آتے؟ کوئی ایسی قوم دنیا میں دیکھی اور نبی کے نام پر پیغمبر کے حکموں پہ چھری چلاتے ہو؟ ربیع الاول, یہ جو ربیع الاول آپ کے پاس آیا ہے, یہ پہلی مرتبہ ربیع الاول آیا, اس سے پہلے ربیع الاول کبھی نہیں آیا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول نہیں آیا. میں ایک سوال کرتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ جہاں موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں, طلبا موجود ہیں, ایک سوال کا مجھے جواب دے, صحابہ نبی کے عاشق تھے یا ہم نبی کے عاشق ہیں؟ بولو. ان کو عشق تھا کہ نہیں؟ اگر ان کو عشق تھا, ایک میں سوال کرتا ہوں آپ سے, ضمنی بات یاد آئی کہ عبادت کا ہر جز عبادت ہوتا ہے, عبادت کا ہر جز عبادت ہوتا ہے. نماز ایک عبادت ہے, نماز کا جز کیا ہے؟ وضو, یہ عبادت ہے. نماز کے لیے جگہ پاک ہونا یہ عبادت ہے, نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا یہ عبادت ہے, استنجا یہ عبادت ہے, وضو عبادت ہے. اسی طرح روزہ رکھنا, روزے کا جز تراویح ہے, عبادت ہے. شہری ہے, عبادت ہے. افطاری ہے, عبادت ہے. اسی طرح حج ہے, حج کا جز کیا ہے؟ احرام باندھنا, یہ عبادت ہے. یعنی عبادت کا ہر جز عبادت ہوتا ہے. مجھے بتاؤ کہ جلوس اگر عبادت ہے تو اس کا کون سا جز عبادت ہے؟ گھوڑا عبادت ہے, گھوڑا. یہ خچر عبادت ہے, ریڑا عبادت ہے, ریڑا. اور اگر ریڑے کے آگے خچر کی بجائے کسی مولوی کو کھڑا کر دیا جائے, ہے عبادت ہے؟ تو بولو تو صحیح, عبادت ہو جائے گی. کون سا اس کا جز عبادت ہے؟ کوئی ایک جز تو بتاؤ. اور میرے نبی کے نام پر مذاق کرتے ہو, تمہارے سے زیادہ پیغمبر کا دشمن کون ہے؟ آؤ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, میرے نبی کی شان بیان کرو, میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرو, میرے پیغمبر کے طریقے پہ چلنے کا عہد کرو. اور بتاؤ ابو بکر صدیق کے زمانے میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت عمر کے زمانے میں 10 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, عثمان کے زمانے میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت علی کے زمانے میں 5 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت معاویہ کے زمانے میں 19 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت ابو حنیفہ کے زمانے میں 37 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام شافعی کے زمانے میں 34 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام مالک کے زمانے میں 54 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام احمد بن حنبل کے زمانے میں 47 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے زمانے میں 40 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 53 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, خواجہ بابا فرید الدین گن شکر کے زمانے میں 56 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 55 دفعہ 12 ربیع
ربیع الاول آیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں 49 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا، خواجہ سلطان باہو کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا، ہر ولی کے زمانے میں آیا، ہر قطب کے زمانے میں آیا، ہر ابدال کے زمانے میں آیا، ہر پیر کے زمانے میں آیا، ہر ولی کے زمانے میں آیا، صحابہ کے زمانے میں آیا۔ 50,000 صحابہ، 50,000 صحابی شہید ہوئے، 50 سال صحابہ کا دور ہے، اقطاب کے زمانے میں آیا، اور محدثوں کے زمانے میں آیا، مفکروں کے زمانے میں آیا، مفسروں کے زمانے میں آیا، نبی کے بڑے بڑے عاشقوں کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا۔ بتاؤ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو 1400 سال کی پوری تاریخ میں کسی امام نے، کسی فقیہ نے، کسی محدث نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر جلوس نکالنا اس کے رسول تھا تو یہ 1400 سال کے امام کیا یہ پیغمبر کے عاشق نہیں تھے؟ یہ نبی کے عاشق تھے؟ اگر یہ عاشق تھے تو انہوں نے جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اور اگر جلوس نکالنا ہی تھا تو پھر یہ سارے کے سارے وہابی تھے؟ یہ سارے کے سارے بغیر عشق کے دنیا سے چلے گئے؟ ہائے، ہم نے تو تاریخ میں اس اویس کرنی کا واقعہ پڑھا ہے جس نے اپنے 32 کے 32 دانتوں کو توڑوا دیا کہ پتہ نہیں کون سا دانت احد کے میدان میں میرے پیغمبر کا شہید ہوا۔ اس اویس کرنی کو دیکھو، اس نے عشق میں دانت توڑوا دیے، لیکن اس نے تو ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا۔ نکالا ہے تو بتاؤ۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں یار یہ نبی کو نہیں مانتے اور تمہارے باپ کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ اس طرح پیغمبر کی سیرت کو مناؤ، اس طرح پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ جس طرح 1400 سال کی تاریخ کہتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ علماء دیوبند کا یہی امتیاز ہے کہ دیوبند کے علماء نے ہمارے پیغمبر کی سنت کو پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، ربیع الاول آتا ہے نا، اعلان کرتے ہیں کہ جو زیادہ چراغاں کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ واہ جی، بڑی اچھی۔ ان کو کیا پتا؟ اکبر الہ آبادی نے ان کے بارے میں کہا تھا یہ جو ماشاءاللہ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں نا، اور ان کی عقل ٹھکانے اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کرسی سے نیچے نہیں آ جاتے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ عقل ٹھکانے نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایسے لوگ بھی آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، آئے کہ نہیں آئے؟ لیکن خدا نے ان کی کرسی کو ایسے الٹ دیا اور الٹ کر بتا دیا کہ کرسی تیری مضبوط نہیں، کرسی ایت الکرسی والے کی مضبوط ہے۔ الٹی کہ نہیں الٹی؟ راتوں رات کو سوئے تو وزیر اعظم تھے، صبح کو اٹھے تو وزیر اعظم تھے۔ یہ تقسیم ہے۔ یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی رہا؟ اور اکبر الہ آبادی نے ان کے بارے میں کہا انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کے شیخ کے گھر میں، اور پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ اور دین کا کیا پتہ ہے؟ ایک ہوتے تھے فیروز خانون، وزیر ہوا کرتے تھے پنجاب کے کسی زمانے میں۔ انہوں نے ملتان میں کہا یار مولویوں کی تقریر میں لوگ بڑے جمع ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ کہنے لگے مجھے بھی کوئی ایسا علاج کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مولوی تو تقریر سے پہلے درود شریف پڑھاتے ہیں، تم بھی درود شریف پڑھاؤ۔ خیر تقریر کے لیے آئے تو کہنے لگے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ ہی نہیں درود شریف کیا ہے؟ کیا کہنے لگے؟ پڑھو درود شریف، لا الہ۔ ایسے ہی لوگ تھے۔ ایک وزیر صاحب اور تھے، وہ جنازے میں آ کر بھول کر کہیں جنازے میں شریک ہو گئے۔ جنازوں میں آدمی آ ہی جاتا ہے نا، جیسے آج کل لوگ آتے ہیں رواداری کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں یار یہ جنازے میں آیا ہی نہیں، اندر چاہے دعا آتی کوئی نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، وہ جنازے میں آ گئے ماشاءاللہ۔ جب جنازے میں آئے تو جنازہ تو پڑھنا آتا نہیں تھا، جنازہ پڑھنا آتا نہیں تھا تو خیر ماشاءاللہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور امام نے جب دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو رکوع میں چلے گئے۔ ان کو بیچارے کو کیا پتا، جب تیسری دفعہ کہا تو وہ سجدے میں چلے گئے، اور چوتھی دفعہ جناب امام نے اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرا، لوگ بھاگنے لگے۔ تو گھر جا کر بیوی سے کہنے لگے آج میں نے ایسی نماز پڑھی ہے جس میں لوگ اوپر چڑھتے ہیں۔
انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اوپر لوگ جو جانے لگے تو کسی کی جوتی لگی، کوئی اوپر بیچارہ چڑھ گیا، رش زیادہ تھا، تو گھر جا کر کہنے لگے آج ایسی نماز پڑھی ہے جس میں لوگ اوپر چڑھتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر تیرا اخلاق دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا، 10 سالوں میں 27 غزوات کی قیادت فرمائی، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کو پوری دنیا کا دورہ کرنے کے لیے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے روانہ فرمایا۔ اور اخلاق کا یہ عالم ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ حیران ہوں گے، بڑی عجیب بات ہے، مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب سارا مکہ میرے پیغمبر کا مخالف ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں کستے ہیں اور حضور علیہ السلام کو العیاذ باللہ جادوگر کہتے ہیں۔ اس زمانے میں حضور مکے کی گلیوں میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت کو دیکھا، اس کے سر پر ایک بڑی گٹھڑی رکھی ہے، اس عورت سے کہنے لگے اماں یہ گٹھڑی بڑی وزنی ہے، یہ میرے سر پہ رکھ دو۔ اس عورت نے حضور کے سر پر وہ گٹھڑی رکھ دی اور آہستہ آہستہ باہر چلنے لگے۔ مکہ مکرمہ کی پہاڑ تھا کہ تم مکہ چھوڑ کر کہیں جا رہی ہے، یہ گھر کا سارا سامان ہے۔ تو بوڑھی کہنے لگی کہ بیٹا یہاں مکے میں سنا ہے نعوذ باللہ ایک محمد نامی جادوگر آیا ہوا ہے، میں اس سے جان چھڑانے کے لیے کہ کہیں مجھ پر وہ جادو نہ کر دے، وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہی خدا سب کچھ دیتا ہے، وہ یوں کہتا ہے میں اس سے جان چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل رہی ہوں تاکہ میرے اوپر اس کا جادو نہ چل جائے۔ حضور علیہ السلام خاموش ہے، کوئی اور ہوتا تو گٹھڑی کو اوپر سے اٹھا کر ہی نیچے پھینک دیتا، لیکن اس پیغمبر کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، اخلاق انسانی کا پیکر قرار دیا ہے۔ اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی ساری باتیں سنی اور جب منزل پہ عورت پہنچ گئی، گٹھڑی اتار کر حضور علیہ السلام نے زمین پر رکھی اور اس سے مل کر واپس آنے لگے تو بوڑھی نے ہاتھ بازو پکڑ لیا اور کہا کہ بیٹے میں تجھے یوں جانے نہیں دوں گی، مجھے یہ تو بتا کہ وہ تیرا نام کیا ہے، مجھے نام بتا، اس لیے کہ جب میں مکے میں کبھی آیا کروں گی تو تجھے ضرور ملا کروں گی، تیرے پاس ٹھہرا کروں گی، اس لیے کہ تیرے سے اچھا مجھے نوجوان اور کوئی آج تک نظر نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اماں سارا راستہ جس محمد کو گالیاں دیتی آئی ہے وہ محمد میرا ہی نام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر محمد تیرا نام ہے تو ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، تیرا چہرہ جھوٹوں والا چہرہ نہیں ہو سکتا، اس لیے جلدی کرو مجھے ابھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ میرے دوستو بات پر سمجھے، میرے پیغمبر کے اخلاق کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، یہودیوں کا ایک وفد مدینہ میں آپ کا مہمان ٹھہرا، ایک یہودی کو آپ نے، یہودیوں کے سردار کو آپ نے گھر میں لے گئے اور جا کر اس کی مہمانداری کی، ساری رات حضور علیہ السلام کے گھر میں وہ رہا اور صبح کو صبح تہجد کے وقت ہی وہ گھر سے نکل گیا، اس کا بستر خراب ہو چکا تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں اسی طرح پڑا رہا تو حضور دنیا کے سردار ہے، پیغمبر ہے دنیا کے سب سے بڑے، تو وہ کیا کہیں گے کہ تو نے بستر خراب کر دیا۔ اس پریشانی سے وہ چلا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ راستے میں پہنچا تو خیال آیا کہ میری تلوار تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے میں رہ گئی، آپ کی بیٹھک میں رہ گئی۔ وہ واپس آیا، دوپہر کا وقت ہے، اس نے کیا دیکھا؟ حضور علیہ السلام کے مکان کا دروازہ کھلا ہے اور آپ کو اس نے جب غور سے دیکھا وہ یہودی حیران رہ گیا کہ حضور علیہ السلام اس کے خراب کیے ہوئے بستر کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا حضور نے اس کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اس یہودی کو بلا کر کہا بھائی تم رات جہاں میرے پاس ٹھہرے تھے تیری تلوار یہاں رہ گئی ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا کہ جہاں جایا کرتے ہیں اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ تلوار لے لو اور تلوار لے کر جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تلوار پکڑائی، یہ نہیں کہا تو نے بستر خراب کر دیا۔ وہ یہودی چند قدم آگے چلا، وہ واپس آیا، اس نے کہا کملی والے میں تیرے سے زیادہ اچھا اور سچا کسی کو نہیں مانتا، مجھے کلمہ پڑھا کہ مجھے بھی جلدی مسلمان کر دو۔ یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے۔ یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ اس پیغمبر کی عظمت ہے جس کو قرآن پاک نے انک لعلی خلق عظیم کہا کہ نہیں کہا؟
اللہ تعالیٰ ہم کو اس پیغمبر کے نقش قدم پہ چلائے۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی 12 ربیع الاول کو آپ کہتے ہیں فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، تو اور کرنا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد وضو کرنے کے بعد درود شریف پڑھو، سارا دن میرے پیغمبر پہ درود پڑھو، سارا دن میرے نبی کا قرآن پڑھو، سارا دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ طیبہ پڑھو، کلمے کا ورد کرو، درود شریف پڑھو، اور جناب علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ سعادت ہے۔ نہ یہ کہ جناب علی وہ پیغمبر جو گانے کو ختم کرنے آیا تم اسی نبی کے نام پر گانے بجاؤ، خچر لگاؤ اور ڈھول بجاؤ، اسی پیغمبر کے نام پہ جو ڈھول ختم کرنے آیا تھا اسی نبی کا نام لے کر تم ڈھول بجاؤ۔ تمہارے سے زیادہ میرے پیغمبر کا دشمن اور کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور ہماری حکومت کو دیکھیے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ مفتی محمد صاحب نعیمی بریلوی حضرات کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بیان دیا لاہور میں کہ 12 ربیع الاول کا جلوس یہ غیر اسلامی ہے، انہوں نے بیان دیا، اخبارات میں چھپا۔ اور اس کے بعد ایران کے علی خامنائی جو خمینی صاحب کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ 10 محرم کا جلوس یہ بھی غیر اسلامی ہے۔ ان دونوں بیانوں کے بعد ہمارے صدر مملکت نے بڑا عجیب بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جلوسوں کی تعداد میں کمی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ جلوسوں کی تعداد میں کیا ہونا چاہیے؟ کمی۔ میں پچھلے ہفتے کراچی میں تھا تو میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا جناب علی جلوسوں کی تعداد میں آپ کہتے ہیں کمی ہونی چاہیے، اگر یہ جلوس عبادت ہے تو عبادت میں کمی کیوں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اگر یہ جلوس عبادت ہے تو عبادت میں کمی کیوں ہونی چاہیے؟ اور اگر یہ عبادت نہیں ہے، اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر اس کو بالکل بند کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ جناب علی 60 بیگمات اسلام آباد سے میلاد کانفرنس کریں گی، وزراء کی بیگمات ہے، بڑے بڑے افسروں کی بیگمات ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد ان 9 حضور علیہ السلام کی بیویاں زندہ تھیں، سارے صحابہ کی بیگمات زندہ تھیں، ان کو تو یہ میلاد کا جلسہ سمجھ میں نہ آیا، انہوں نے حضور کی بیویوں نے تو میلاد کی کوئی کانفرنس نہیں کی، تو یہاں میلاد کانفرنسیں کرتے ہیں۔ بتائیں یہ بیگمات نبی کی عاشق ہے یا وہ بیگمات پیغمبر کی زیادہ عاشق تھی؟ کوئی بات سمجھ میں آتی؟ اور ابھی ماشاءاللہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا ریفرنڈم کا اعلان ہو گیا، ہوا کہ نہیں؟ بھئی ہر کام ہی اچھا ہے، باقی وہ بات جس طرح میں نے کہی کہ جانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی جاتا ہے بھائی؟ نہیں بھائی، کوئی جاتا ہی نہیں، جانے والی بات ہی کوئی نہیں۔ وہی بات ہے جنرل غلام محمد والی کہ وہ اس نے کہا تھا مولویوں کو میں کھڑا کر کے گولی مار دوں گا، اور اس کو سزا یوں ملی کہ لاہور میں پاگل خانے کا معائنہ کرنے آ گیا، تو جب پاگل خانے میں داخل ہوا تو 2 پاگلوں نے اندر سے اشارہ کر کے ایک دوسرے سے کہا، ایک پاگل نے دوسرے سے کہا کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا۔ گورنر صاحب تھے نا، تو کیا کہنے لگا ایک دوسرے سے کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا۔ تو اب وہ جو پاگل تھا نا ماشاءاللہ، وہ جو پاگل تیسرا گیا تھا، وہ تیسرا جو پاگل گیا تھا اس کو جوش آیا، اس نے کہا خبردار۔ گورنر صاحب نے کیا کہا؟ خبردار۔ تو ایک پاگل نے کہا بک بک مت کرو، بک بک۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں گورنر جنرل آف مغربی پاکستان ہوں۔ تو ایک پاگل نے کہا کہ جب ہم باہر ہوتے تھے ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی گورنر جنرل آف مغربی پاکستان ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ ریفرنڈم میں باقی چونکہ میں کوئی ایسا سیاسی آدمی تو نہیں، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ ریفرنڈم میں کوئی آدمی حصہ لے، ریفرنڈم میں اس کا مطلب یہ ہے آپ ووٹ دیں گے کہ اسلام آنا چاہیے، یہ ووٹ دیں گے نا کہ اسلام آنا چاہیے، اس کو ووٹ دیں کہ اسلام آنا چاہیے، گویا کہ میں 5 سال کے لیے صدر بن گیا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ بہرحال ایسے فلسفے چلتے آئے ہیں اور چلتے جائیں گے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا یار کام تو بڑے اچھے ہوئے، میں نے کہا بڑے اچھے کام ہوئے۔ اس نے کہا دیکھیے زکوٰۃ آرڈیننس جاری ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا 7 سال تو زکوٰۃ آرڈیننس نے گزار دیے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے اب نماز کمیٹیاں بن گئی، صلاۃ کمیٹیاں بن گئی۔ میں نے کہا نماز کا درجہ تو زکوٰۃ سے زیادہ ہے، زیادہ ہے کہ نہیں؟ وہ زیادہ ہے نا بھائی۔ تو زکوٰۃ اگر 7 سال گزار گئی تو نماز 7 سال بھی نہ گزارے گی، نماز اتنی رہی ہوئی
رہی ہوئی عبادت ہے کہ یہ 7 سال بھی نہ گزارے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ یار اچھا کام ہے. میں نے کہا بالکل اچھا کام ہے. تو لیکن یہ 7 سال کے بعد یہ کام یاد کیوں آیا؟ 7 سال سے پہلے یاد کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے کہا کہ 7 سال کے بعد اس لیے یاد آیا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے اس کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ سارے پاکستان کے جتنے بچے ہیں اب 7 سال کے ہو چکے ہیں, اب اس لیے ان کو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور یہ 7 سال زکوٰۃ کے گزر گئے اور اس کے بعد 7 سال نماز کے گزر جائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ 7 سال کے لیے روزہ کمیٹیاں بنیں گی, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کمیٹیاں بنیں گی. تو اسلام کے ارکان بھی 4 ہیں, تو 7 چوکا 28 سال تو میاں جی نہیں جاتے. ٹھیک ہے بھائی. خیر ہمیں کیا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں جو فیصلہ لکھا ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ اعتراضات ہیں, ان کا جواب آپ سن لیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. یہ پہلا سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس طرح ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اسی طرح ہوئی جس طرح وفات ہوا کرتی ہے. اسی طرح ہوئی, کوئی اور طریقے سے تو نہیں ہوئی, بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح وفات عام آدمی کی ہوا کرتی ہے. تو یہ اصل میں شیعہ کا ایک اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو حضرت عائشہ کو زہر دلوایا تھا. یہ بہت بڑا جھوٹ اور فراڈ ہے. ایسی کوئی بات صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, اور اگر کسی تاریخ کے چیتھڑے میں یہ روایت موجود ہے تو وہ نرا بکواس اور جھوٹ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات طبی موت سے ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. بڑی بڑی ساری تاریخ کی کتابیں اس بات پر گواہ. اور یہ جلوس کا ثبوت مولوی صاحب نے کیا ہے کہ حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے کہا کہ طلع البدر علینا. اچھا ماشاءاللہ. اور لوگوں نے جلوس نکالا ہے جی. جلوس کا لفظ تو اپنے پاس سے منا لیا ہے. بے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو مکہ مدینہ منورہ کی لڑکیوں نے کہا کہ طلع البدر علینا, کہ ہمارے اوپر آج چاند کا طلوع ہوا ہے ودا کی گھاٹی سے. یہ انہوں نے ایک اشعار لڑکیوں نے پڑھے. تو لڑکیوں نے حضور کے آنے پر اشعار پڑھے کہ حضور وہاں آئے ہیں اور اشعار پڑھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں آج پشاور میں حضور علیہ السلام آئے ہیں, یا پاکستان میں حضور علیہ السلام آیا کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو. بھئی وہاں تو حضور آئے تھے تو لڑکیوں نے خوشی میں پڑھ دیا. اگر یہاں آپ کے پاس آیا کرتے ہیں آپ 2 شعروں کی بجائے پورا قصیدہ پڑھ دیا کریں. ٹھیک ہے نا. وہاں تو آئے تھے حضور علیہ السلام اور انہوں نے پڑھ دیا, اور اگر یہاں حضور علیہ السلام آئے آپ پڑھ دیں. اور حیرانی کی بات ہے ادھر کہتے ہیں حضور ہر جگہ موجود ہے. ادھر کیا کہتے ہیں؟ حضور ہر جگہ موجود ہے. اور ادھر کہتے ہیں کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے. ٹھیک ہے نا بھئی. جب مکہ چھوڑ کر مدینے گئے تھے تو پھر مکے میں تو نہیں تھے نا. ٹھیک ہے نا. جب مکے میں نہیں تھے تو حاضر ناظر والا مسئلہ ختم ہو گیا کہ نہیں. یہ اس رقعے میں لکھا ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے, اور لڑکیوں نے حضور کے جانے پر شعر پڑھے تھے. حضور جب تک نہیں آئے تھے نہیں شعر پڑھے تھے, اس لیے کہ حضور وہاں نہیں تھے نہیں شعر پڑھے, اور جب حضور آ گئے تو انہوں نے شعر پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے تھے مدینہ منورہ میں, اور تم کہتے ہو حضور ہر جگہ موجود ہے. اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور نے مکہ چھوڑا اور مدینے پہنچے تو اس وقت مکے میں موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اور باقی حضور علیہ السلام کی آمد پر انہوں نے اشعار پڑھے ہیں. اور باقی جلوس والی بات بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے جلوس نکالا. مولوی جی نے اپنے اس لیٹر بکس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ جلوس کا الزام لگا دیا کہ انہوں نے جلوس نکالا ہے. ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ جو 11ویں شریف ہے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو لوگ 11ویں کرتے ہیں دیتے ہیں ان سے پوچھو. اس نے کہا میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ 11ویں کہاں سے ثابت ہے. وہ کہنے لگے کہ 11ویں کا ذکر تو قرآن شریف میں آیا ہے. میں نے کہا قرآن میں کہاں آیا؟ کہنے لگے قرآن میں نہیں آیا کہ والفجر ولیال عشر دن 10واں رات 11ویں. قرآن شریف میں آ گیا. حیرانی ہے مجھے بڑی عجیب کہ لوگوں نے قرآن کے معنی بدل دیے. بدلے کہ نہیں بدلے؟ ایک آدمی سے میں نے کہا نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا قرآن میں آیا ہے کہ جماعت سے نہ پڑھو.
میں نے کہا کہاں آیا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا کہ ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا، یہ قرآن میں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے کہ قرآن کے ترجمے اور معنی بدل دیے۔ تو میں نے کہا اصل میں یہ بات نہیں، 11ویں کا ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا فرمائے، میں نے کہا پنجابی زبان میں ایک مقولہ مشہور ہے، جب فارسی کا مقولہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں ششو پنج میں پڑ گیا، کہتا ہے کہ نہیں؟ تو شش کہتے ہیں 6 کو اور پنج کہتے ہیں 5 کو، 6 اور 5 11۔ عام آدمی پریشان ہوتا ہے تو وہ ششو پنج میں پڑ جاتا ہے، اور جب مولوی صاحب پریشان ہوتے ہیں وہ 11ویں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب جب پریشان ہوتے ہیں کس میں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ بڑے ولی اللہ تھے، 40 سال تہجد کے وضو سے، عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھنے والے اور قرآن کی تفسیر اور حدیث پیش کرنے والے۔ ان کی 11ویں کا ختم تو تمہیں پہنچ گیا، ان کی یہ بات نہیں پہنچی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بے نمازی میرا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بات ان کی نہیں پہنچی۔ یہ ایک سوال ہے، حضرت یہ بتائیں کہ لوگ محمد کہتے وقت ناخن کو آنکھوں پر لگاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جس وقت حضور علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے چومتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی جہالت والی بات ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ نام تو ایک آدمی نے حضور کا لیا، یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے دشمنی جن لوگوں نے کی تھی انہوں نے یہ سازش گھڑی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب میرا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، تو انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے تو پھر تو درود پہنچ جائے گا، اور درود کے یہ لوگ قائل نہیں، فیصل آباد والا درود یہ پڑھتے ہیں اور مدینے والے کو درود کو مانتے نہیں، اس لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ درود والی بات کوئی نہیں، ان انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا لیا کرو۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو جس آدمی نے حضور کا نام لیا تم اس آدمی کا منہ جا کر چوم لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جس نے حضور کا نام لیا اگر تمہیں اتنی محبت ہے تو اس کا منہ چوم لو۔ بھائی نام تو اس آدمی نے حضور کا لیا تو تم میل والے ان انگوٹھوں کو چومتے ہو، یہ میل والے ہیں کہ نہیں؟ انہی سے سگرٹ پی جاتی ہے، انہی کو برائی والے ہاتھوں پہ لگایا جاتا ہے۔ جب حضور کا نام آتا ہے تو تمہیں میل والے ناخن یاد آتے ہیں، نبی پر درود نہیں یاد آتا ہے؟ تمہیں حضور کا نام آتا ہے تو تمہیں میل والے انگوٹھے یاد آ جاتے ہیں جو ہر وقت نسوار سے بھرے رہتے ہیں، وہ یاد آ جاتے ہیں، تمہیں درود یاد نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حضور علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، یہ تو ویسے پرلے درجے کی حماقت ہے۔ حضور کا نام آیا تو تم نے میل والی انگلیوں کو آنکھوں سے لگا لیا، یہ پیغمبر علیہ السلام سے عشق نہیں ہے۔ اور ایک بات، ایک آدمی کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حضور کے نام پر انگوٹھے چومے تھے، ایک مولوی صاحب نے یہ دلیل پیش کی۔ میں نے کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھے چومے تھے اس کی خبر تجھے 1400 سال کے بعد مل گئی، ابو بکر صدیق کو کیوں نہ ملی؟ بھائی 1400 سال کے بعد تیرے پاس تو یہ خبر آ گئی، ابو بکر اور عمر فاروق کے پاس کیوں نہیں آئی؟ یہ ایسا من گھڑت مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ بعض حضرات اقامت کے وقت حی علی الصلاۃ تک بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور اذان سے پہلے درود پڑھنے کی شرعی حیثیت بیان فرمائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے کا حکم کسی حدیث میں نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، ذرا توجہ سے بات سمجھیں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو اتحیات کے بعد دوسری رکعت میں 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہو، دوسری رکعت میں اتحیات اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھنی چاہیے نا؟ اگر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہوتا ہے؟ تو سیدہ صاحب آپ نے کوئی جرم کیا ہے، آپ نے کوئی کفر کیا ہے، آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے، آپ نے نبی پر درود ہی پڑھا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بدلے میں آپ کے لیے سیدہ صاحب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی درود پڑھنے سے سیدہ صاحب آ گیا، کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس جگہ نبی نے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا،
جب نماز میں حضور علیہ السلام نے بغیر وجہ کے درود پڑھنے کا دوسری رکعت میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد حکم نہیں دیا تو وہاں سجدہ صاحب آتا ہے، تو یہاں اذان سے پہلے تو کسی نے بھی درود کا حکم نہیں دیا، یہاں کتنا بڑا گناہ آئے گا کہ تم نے اذان کے ساتھ اپنی طرف سے کلمہ ملا لیا، اپنی طرف سے ملایا کہ نہیں ملایا؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، آج وہی آدمی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی جن کی اذان مدینے کی اذان سے نہیں ملتی، جن کی نماز مدینے کی نماز سے نہیں ملتی۔ جاؤ جا کر مدینہ میں دیکھو، مکہ مکرمہ میں دیکھو، 1400 سال ہو گئے، وہاں اذان سے پہلے یہ درود شریف پڑھتے ہیں مدینہ اور مکے والے؟ جہاں سے دین چلا ہے وہاں سے تو نہیں پڑھتے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا مولوی صاحب چلو درود شریف بھی پڑھا ہے، کوئی گانا تو نہیں گایا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم التحیات کی جگہ پر 2 سپارے قرآن کے پڑھ دیا کرو، نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی بھائی تم نے سپارے قرآن کے پڑھے ہیں، کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھا، کیوں نماز نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اور جہاں دیا ہے وہاں پڑھنا ثواب ہے، جہاں نہیں دیا وہاں نہ پڑھنا ثواب ہے۔ اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں کہ جب چاہو۔ اب دیکھیں کہ نمازیں 5 فرض ہے، اب کوئی آدمی کہے کہ یار میں تو 5 فرض نہیں مانتا، میں تو 6 پڑھا کروں گا، وہ مسلمان رہ جائے گا؟ بھائی کیوں بھائی تم نے نمازی میں اضافہ کیا ہے، کوئی گانا تو نہیں گایا؟ تو ہم کہیں گے کہ اسلام نام ہے پیغمبر کی سنت پر چلنے کا، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے 5 نمازیں، قرآن کا حکم ہے 5 نمازیں۔ اب تم 6 کر نہیں سکتے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، تم 2 دفعہ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، تم 3% یا 2% نہیں کر سکتے، حج 1 مرتبہ فرض ہے، تم 2 مرتبہ نہیں کر سکتے، اور روزے سال میں 30 فرض ہے، اب تم 40 نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عبادت میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ اسلام نام اس چیز کا ہے کہ جو میرے پیغمبر کے طریقے سے ثابت ہو اور میرے پیغمبر کے حکم سے ثابت ہو۔ اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے اذان سے پہلے درود شریف کا اضافہ کرو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے 13 مؤذن تھے، ان 13 مؤذنوں میں کسی مؤذن کی اذان سے پہلے مدینہ منورہ میں اور 1400 سال کی آج کی پوری تاریخ میں کوئی آدمی اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر وہاں ثابت نہیں ہو سکتا، اور پھر یہاں بھی دیکھو کہ جب ان کی مسجد میں سپیکر نہیں نہ ہوتا تو وہاں درود شریف نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سپیکر والا درود ہے، سپیکر ہے نا؟ تو اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ اسی طرح ہے کہ ایک مولوی صاحب کو ختم دلانے کے لیے بلائیں نا، آپ ختم دلانے کے لیے بلائیں، وہ آتا ختم دینے ہے اور کر کے سارا کچھ ختم چلا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ختم دینے کے لیے آئے اور مولوی صاحب سے کہیں اچھا جی آپ نے ختم دے دیا، اب آپ کی مہربانی، السلام علیکم، یہ غریب کا حق ہے، ہم غریب کو دے دیں گے، اس کے بعد اگر مولوی دوبارہ آ گیا تو میرا نام بتا دیں، میرا نام بدل دینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ دین ہے تو پھر آگے کیوں نہیں چلتا؟ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نام ہے میرے پیغمبر کے طریقے پہ چلنے کا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آگے ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں یا رسول اللہ کے منکر ہے، استغفر اللہ، سب کہو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے لیے انہوں نے ہنگامہ اٹھایا، لاہور والا اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ 23 مارچ سن 1984 کو قاری عبد الباسط صاحب لاہور میں تشریف لائے، اور جب لاہور میں قاری صاحب آئے تو ان کی تلاوت میں نعرے بازی ہوئی، پتہ نہیں کیا کسی نے نعرہ لگایا، 1 ہفتے تک تو معاملہ خاموش رہا، 10 دن تک۔ اس کے بعد جناب اشتہار بڑے بڑے شائع ہو گئے کہ جناب علی فلاں پارٹی نے نعرہ رسالت مرد آباد کہا، یا رسول اللہ کی بجائے مرد آباد کہا، یہ طوفان پورے ملک میں کھڑا کر دیا مسلمان قوم کو لڑانے کے لیے۔ یہ ملک ہمارا لڑائیوں کا متحمل تو نہیں ہے، ہم فرقہ واریت کے متحمل تو نہیں ہے، چاہیے تو یہ کہ قوم میں اتحاد پیدا کیا جائے۔ تو اس بات سے پوری قوم کو لڑانے کے لیے جناب علی بڑے بڑے اشتہار شائع کر دیے۔ تو میں نے اس موقع پر بھی کہا تھا، میں نے کہا جناب علی بات ذرا توجہ سے سمجھے، میں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی نعرہ رسالت کہتا ہے اس کے جواب میں جو آدمی مرد آباد کہے وہ کافر اور مرتد ہے۔ نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہا جا سکتا ہے،
زندہ باد کہا جا سکتا ہے، یہ یا رسول اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ ہم علماء دیوبند والے کہتے ہیں، لیکن جو آدمی نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہے وہ کافر اور مرتد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو آدمی نعرہ رسالت کے جواب میں کافر اور مرتد کا لفظ اپنے کانوں سے سنے اور سن کر چپ کر کے گھر آ جائے، اور 10 دنوں کے بعد جب مرزا طاہر سے 10 لاکھ کی تھیلی اس کی جیب میں آ جائے پھر وہ شور مچانے لگے تو وہ ڈبل مرتد ہے۔ وہ کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ وہ ڈبل۔ اس کو جناب علی انہوں نے رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا تھا، سنا ہے نا؟ نہیں وہ محمود رضوی، سنا ہے نا آپ نے نام؟ اور میں ایک آدمی نے اس سے، جج نے اس سے پوچھا عدالت میں، جج نے کہا جناب علی یہ بتائیں آپ کو وہ آدمی نظر آیا؟ آپ کو وہ آدمی نظر آیا جس نے مرد آباد کہا؟ کہنے لگے میں نے توجہ نہیں کی، مجھے نظر نہیں آیا۔ اور میں نے کہا جس کو ایک آدمی نظر نہیں آیا اس کو رات کو چاند کیسے نظر آتا ہوگا؟ اس کو رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بنا لیا، اس کو چاند نظر آئے گا؟ آیا چاند؟ 2 چاندوں میں ایک رات کے 11 بجے نظر آیا اور دوسرا 4-5 دنوں کے بعد نظر آیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے بچائے۔ تو خیر مسئلہ سمجھے ذرا۔ اب وہ مسئلہ اٹھا جناب، انہوں نے مرد آباد کہا، ہمارے علماء نے کہا بھی ہم نے مرد آباد نہیں کہا، انہوں نے شور مچایا کہ عبد القادر آزاد مجرم ہے فلاں مجرم۔ ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے میں سٹیج پر بیٹھنے والوں کا کیا قصور تھا؟ اتنا شور اٹھایا کہ پورے ملک میں بڑے بڑے ہنگامے برپا ہوئے، اور گورنر پنجاب کو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے جناب علی ایک کمیشن بٹھا دیا اور ایک جج کو مقرر کیا، ہائی کورٹ کے جج کو، کہ اس کے لیے جناب علی تحقیق کرے کہ واقعی مرد آباد کسی نے کہا یا نہیں۔ اب آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلہ اس جج صاحب نے کرنے کے بعد وہ فیصلہ گورنر کی میز پر رکھ دیا۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کہ انہوں نے پوری تحقیق کر لی ہے اور گواہ دونوں طرف سے ہو چکے ہیں، اب وہ فیصلہ گورنر کے پاس ہے۔ اگر محمود رضوی کا یہ دعویٰ سچا ہوتا کہ بھئی واقعی کسی نے مرد آباد کہا تو چونکہ مدعی یہ تھا، اس کو چاہیے تھا نا کہ گورنر پنجاب سے مطالبہ کرتا کہ گورنر صاحب وہ فیصلہ تمہاری ٹیبل پر آ گیا ہے، اب اس کا اعلان کرو، چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن بولا محمود رضوی، بولا ہم نے پورے ملک میں اعلان کیا ہے، گورنر پنجاب سے ہم نے مطالبہ کیا، اور آج یہاں بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر پنجاب صاحب وہ فیصلہ جو نعرہ رسالت کے بارے میں، شاہی مسجد کے بارے میں تمہاری ٹیبل پر پڑا ہے، اس فیصلے کا فوری طور پر پاکستان میں اعلان کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی مجرم نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہنے والا ثابت ہو جائے تو اس کو لاہور کے موچی گیٹ پر الٹا لٹکا کر گولی مار دی جائے، اور اگر ثابت نہ ہو تو محمود رضوی کو الٹا لٹکا کر کافر کردار تک پہنچایا جائے۔ پوری قوم کو لڑانا اور امت کو دھوکہ دینا تمہیں آتا ہے۔ تم نے اس وقت بھی مرزائی، اس وقت بھی انگریز کے اشارے پر تمہارے ملاؤں نے قاسم نانوتوی پہ کفر کے فتوے لگائے تھے، اور اب جب مرزائیوں کے خلاف تحریک علماء دیوبند نے شروع کی تو تم نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نیا ہوا کھڑا کر دیا۔ اور بات سمجھے ذرا، اب رہ گئی بات کہ نعرہ رسالت کے جواب میں کہنا کیا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ عربی کا لفظ ہے، ذرا توجہ سے میری بات سنیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، طلبہ حضرات بھی موجود ہیں۔ نعرہ عربی کا لفظ ہے۔ نعرہ کس کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ عربی زبان میں نعرے کا معنی ہے شایان شان۔ عربی زبان میں نعرے کا کیا معنی ہے؟ لغوی معنی ہے نعرے کا شایان۔ جب ہم کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے، تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں اللہ۔ کون سا اللہ؟ اکبر، جو بہت بڑا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نعرہ کا کیا معنی ہوا؟ شایان۔ تو نعرہ تکبیر کا کیا معنی کہ بڑائی کے شایان شان کون ہے؟ تو جواب آتا ہے اللہ۔ کون سا اللہ؟ اکبر۔ نعرہ تکبیر کے جواب میں کوئی یا اللہ نہیں کہتا، کہتا ہے نعرہ تکبیر کا معنی بڑائی کے شایان شان کون ہے، تو اس کے جواب میں کوئی یا اللہ نہیں کہتا، یا اللہ کا معنی اے اللہ۔
آپ کہیں نعرہ تکبیر، میں کہوں اے اللہ، کوئی جواب دینا؟ بولو بھائی جواب دینا۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت، اس کا معنی ہوگا کہ رسالت کے شایع نشان کون ہے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ رسالت کے شایع نشان کون ہے؟ اس کا جواب یہ نہیں یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول، یہ جواب ہے؟ اس کا جواب ہوگا محمد۔ کون محمد؟ رسول اللہ، جو اللہ کے رسول۔ سمجھ میں بات آئی؟ نعرہ تکبیر کے جواب میں اگر یا اللہ نہیں بلکہ اللہ اکبر ہے تو نعرہ رسالت کے جواب میں بھی یا رسول اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ ہوگا۔ تو جو اے رسول تجھ پر رحمت ہو، رحمت ہو، ایک آدمی یہ کہتا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے پیغمبر کو ڈائریکٹ مخاطب ہوں، اس لیے کہ میرا تو منہ کوئی چیز نہیں، میں تو اے اللہ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی اسی طرح تو رحمت بھیج، اے اللہ رحمت تو بھیج سکتا ہے، میں ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتا۔ ایک آدمی ڈائریکٹ رحمت بھیجنا چاہتا ہے، حالانکہ انسان کیا کہ انسان کون سا انسان ہے جو پیغمبر پر اپنی طرف سے رحمت بھیجے؟ تو علماء دیوبند پیغمبر کے سچے عاشق ہیں جو اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے نبی پر خود رحمت بھیج۔ لکھا نا بھائی، یہ دیکھیں خمینی صاحب کی جو اپنی اصلی کتاب ہے، اس کتاب کا دعا کے بغیر کوئی نہ جائے۔ یہ خمینی صاحب کی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر یہ عبارت ہے جس میں اس نے لکھا کہ عمر فاروق نعوذ باللہ کافر ہے۔ خمینی صاحب یہ بات سنیں گا، یہ دیکھیں غور توجہ کریں، یہ عبارت ہے کہ ان کلام یاوا خمینی صاحب نے واقعہ کرتاس بیان کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت کاغذ قلم مانگا، اس کو بیان کرنے کے بعد خمینی صاحب نے کہا کہ این کلام یاوا از اصل کفر و زند کا ظاہر شدہ، کہ اس کلام سے عمر فاروق کا کفر اور زند کا ظاہر ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہ یورپ کے سنگیر مجرم علماء دیوبند کی کتاب ہے، اس کے علاوہ ایک لیٹر پیڈ شائع کیا گیا ہے کہ جس پر آپ لوگ خط لکھے 4 یاروں کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے خوبصورت چارٹ ہیں، یہ سارے ساتھی لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔